مارکہ حق میں افواج پاکستان نے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا ہے۔ ازلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا گیا۔ متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ جنگ میں ہمارے ہتھیار دور تک پہنچ کر زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ بھارتی فوجی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں اور سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ افغان طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو لگام ڈالے جن کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے اندر سفاکانہ حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہمارے دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو ہائبرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کا بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ ہم افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں اور سخت گیر تعصب پر پیش رفت کریں۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ خواجہ آصف کی زیر قیادت پاکستانی وفد افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے فوری خاتمے پر بات ہوگی۔ پاکستان کسی کشیدگی کا خواہاں نہیں، پرامن حل چاہتا ہے۔ افغان طالبان کو اپنے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ پاکستان کا افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان نے قطر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان جنگ میں کبھی پہل نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ کسی نے جارحیت کی تو ادھورا نہیں رکھیں گے۔ مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی کامیابیاں دیکھ لیں۔ TLP نے جب بھی احتجاج کیا تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کی جائیں۔ پاکستان نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں خارجی گل بہادر کے تصدیق شدہ کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ سیز فائر کے دوران افغانستان سے خارجیوں نے پاکستان پر حملے کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے بھرپور جواب دیا۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائیوں کے دوران 100 سے زائد خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کھادی پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خودکش حملے کی ناکام کوشش۔ بزدلانہ حملے 3 خواتین اور 2 بچے جاں بحق ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ خارجی دہشت گرد گل بہادر گروپ نے مارکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کارروائی کے دوران 2 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق دہشت گردوں میں طارق کچھی اور اس کا ساتھی حکیم اللہ عرف ٹائیگر جہنم واصل ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سانحہ کارساز دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ شہید بی بی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی۔ بدقسمتی سے ملک میں کچھ معاملات میں شفافیت نہیں اور ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت بہت بڑی کامیابی ہے۔ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ غزہ کے معاملے پر امید تو ہے مگر خدشات بھی موجود ہیں۔ پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مجھے جنگیں کروانا پسند ہے، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کر دیا۔ بولے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا میں نے پاک بھارت جنگ ختم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔
لاہور میں پرتشدد احتجاج اور فائرنگ کے مقدمات، مذہبی جماعت کے 30 کارکنوں کا 11 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور، ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمان نے 20 پولیس اہلکاروں سمیت 44 افراد کو زخمی کیا، تھانہ شاہدرہ پر فائرنگ بھی کی۔ گجرانوالہ میں گھریلو جھگڑے پر ملزم نے کلہاڑی کے وار سے بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا، موقع سے فرار۔ پولیس نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے مقدمہ درج کر لیا، ملزم کی تلاش شروع۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک بار پھر ون ڈے کپتان کو تبدیل کرنے پر غور، ون ڈے فارمیٹ کی قیادت شاہین شاہ آفریدی کو دینے کا امکان۔ سلمان علی آغا T20 کے کپتان برقرار، ٹیسٹ ٹیم کی قیادت شان مسعود کر رہے ہیں۔